نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق وقال اللہ تبارک فی مقام آخر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات ذی وقار، اللہ جل وعلا نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ فرمایا اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں صرف سچی بات کرو، جھوٹی بات نہ کرو، کوئی بہتان بازی نہ کرو۔ اسی مضمون کو قرآن نے ایک اور جگہ پر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 77 کے اندر بیان فرمایا۔ ارشاد ہے قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، کہ اے اہل کتاب، یعنی اے حبیب آپ کہیے کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو، غلو نہ کرو، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے گمراہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا اور خود راہ راست سے بھٹک چکے ہیں۔ یہ دونوں کی دونوں آیات اہل کتاب کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے نازل فرمائیں۔ اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں اور اہل کتاب سے مراد عیسائی بھی ہیں۔ یہ دونوں قومیں اہل کتاب سے مراد ہیں۔ یہ افراط اور تفریط کا شکار تھے۔ افراط اور تفریط کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو بڑھایا تو بہت زیادہ بڑھا دیا، اور دوسرے گروہ نے کم کیا تو بہت ہی زیادہ کم کر دیا۔ میں آپ کو اس کی چند مثالیں دیتا ہوں ان کے غلو کرنے کی۔ یہ عیسائیوں یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ عیسائیوں کی حالت یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے ذالک قولہم بافواہہم، یہ صرف ان کے منہوں کی باتیں ہیں، اور یہ دونوں اللہ کے بندے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اپنی شان بیان کی ہے نا، قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد، تو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ بے نیاز ہے، نہ کوئی بیٹا نہ وہ کسی کا بیٹا۔ جبکہ یہ ان انبیاء کی شان کے اندر غلو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے انبیاء کو ہی اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا اور ان کو کہا کہ اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو۔ یہ غلو کیا ہے؟ غلو کا مطلب ہے زیادتی کرنا۔ جو چیز اصل مقام پر ہے اس کو وہاں سے بڑھا کر بہت ہی زیادہ کر دینا، اتنا زیادہ کر دینا کہ اس کے اندر فساد پیدا ہو جائے، اور اس کی زیادتی وہ معاشرے کے ایک نقصان کا باعث بنے، اس کو غلو کہتے ہیں۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نے امت محمدیہ کو امت وسط بنایا۔ اللہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کے اندر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے آپ کو امت وسط بنایا،
امت وسط کا مطلب کیا ہے کہ معتدل امت ہے، وہ غلو نہیں کرتے، افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو درمیان کے درجے کے اوپر رکھا. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا نے فرمایا خیر الامور اوسطھا، بہترین کام وہ درمیانہ کام ہے، یعنی اس کے اندر نہ تو اتنی زیادہ زیادتی ہو اور نہ ہی اتنی زیادہ کمی ہو. اس کی مثالیں جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ عرف میں اس غلو سے مراد کیا ہے. عرف میں غلو سے مراد زیادتی کرنا اور وسط سے مراد درمیانی کیفیت، یعنی افراط اور تفریط کے درمیان والی کیفیت اس سے مراد ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے آپ سمجھ لیں کہ اسراف اور بخل یہ دو چیزیں ہیں. اسراف کا معنی ہے کہ بہت ہی زیادہ خرچ کرنا، یعنی مال و دولت ہے تو اس کو بے درے خرچ کرنا، پانی کی طرح بہا دینا، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی خرچ کر دینا. اور بخل کیا ہے؟ بخل یہ ہے کہ آپ جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہ کریں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ جہاں پر ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرو، یہ درمیانی راستہ ہے جس کو وسط کہا جاتا ہے. جبکہ غلو یہ ہے اسراف کرو، خرچ کرنے میں غلو یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ خرچ کر دو، اور روکنے میں غلو یہ ہے کہ اتنا روک لو کہ جہاں ضرورت ہے وہاں پر بھی خرچ نہ کرو. تو اسراف اور بخل کے درمیان کی کیفیت یہ سخاوت ہے. اسی طرح رہبانیت اور فسق و فجور کے درمیان کی کیفیت عفت ہے. مثلاً یہ ایک طرف تو ان کا نظریہ ہے عیسائیوں کا کہ بندہ راہب بن جائے. اب راہب بننے کا مطلب کیا ہے کہ وہ بالکل شادی نہ کرے، ساری زندگی بغیر شادی کے گزار دے. جبکہ دوسری طرف فسق و فجور آ جاتا ہے جس میں آج کل کے عیسائی سارے کا سارا یورپی معاشرہ جس میں ملوث ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب بالکل جانوروں کی طرح آزادی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میرا جسم میری مرضی کا سلوگن ہے، جو دل کرے کرو، جو دل کرتا ہے وہ نہ کرو. تو یہ رہبانیت اور فسق و فجور کے درمیان میں جو کیفیت ہے اللہ نے امت محمدی کو عطا کی ہے وہ ہے عفت. اور عفت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب تک اس کا نکاح نہیں ہوتا تب تک پاکیزہ رہے، اور جب اس کا نکاح ہو جائے تو اپنی جو خواہشات ہیں، اپنی ضروریات ہیں، وہ حلال طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ پورا کرے. یہ درمیان کی کیفیت ہے جس کو وسط کہا گیا. اس کے علاوہ یہ درمیان کی جو کیفیت ہے اسی وجہ سے اس کو وسط کہا گیا، اور یہی اللہ تعالیٰ نے صفت امت محمدی کو عطا فرمائی ہے. اب آپ اس میں دیکھیں کہ ایک طرف باقی جو امتیں ہیں وہ جس طرح یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں. یہودیوں سے پوچھیں تو وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائیوں سے پوچھیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اور باقی جو ہیں انہوں نے حضرت مریم کو خدا بنایا ہوا ہے، اور باقی جو ہیں ہندو انہوں نے بہت ہی زیادہ خدا بنا لیے ہوئے ہیں. جبکہ ان کے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ ملحدین ہیں، اور ملحدین کسی ایک خدا کو بھی نہیں مانتے. اور ان کے درمیان کی جو کیفیت ہے اللہ نے امت محمدی کو عطا فرمائی ہے، اور وہ کیفیت یہ ہے کہ بندہ ایک خدا کو مانے، ایک سے زیادہ کو بھی نہ مانے، اور اس کے علاوہ وہ بالکل سرے سے خدا کا انکار ہی نہ کر دے کہ وہ یہ کہتا پھرے کہ نہیں خدا تو نہیں، تو یہ کائنات ساری کی ساری خود بخود وجود میں آ گئی ہے. تو یہ کیفیت بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس کام سے بھی منع کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو مسلمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ متوسط بنایا کہ خدا کے وجود کے قائل بھی رہنا ہے. پھر آپ نبوت کی مثال دیکھیے. اب نبوت کی مثال یہ ہے کہ ہندوؤں کے اندر سرے سے نبوت کا تصور ہی کوئی نہیں، جبکہ جو مرزئی ہے، قادیانی ہے، وہ قیامت تک نبوت کو جاری مانتے ہیں. تو ان کا نظریہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ختم نبوت کے اوپر. اور یہ جو نظریہ ہے یہ بھی نقصان دہ ہے. تو اس کے برعکس وہ نظریہ جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ نبوت وہ اللہ تعالیٰ نے جب تک جاری فرمائی تب تک جاری رہی، لیکن اس کا وہ سلسلہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر ختم ہو گیا
تو اب یہ دوبارہ سے جاری نہیں ہو سکتا، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ یہیں پر رہے گا۔ تو اسی طرح جو باقی جماعتیں ہیں، اب جو پاکستان میں یا دیگر جو مسالک ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، اہل سنت کا مذہب ہے، اہل تشیع ہے، اس کے علاوہ دیوبند ہیں، اہل حدیث ہیں، تو ان کے اندر بھی جو ایک طرح سے غلو کی صورتحال ہے وہ موجود ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ رافضیوں کی بعض لوگ ایسے ہیں، رافضیوں میں رافضی بلکہ سارے، ان کی حالت یہ ہے وہ صحابہ کرام کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، صحابہ کو سب و شتم کرتے ہیں، صحابہ کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اور جو ناسبی ہیں وہ اہل بیت کے اوپر سب و شتم کرتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے، اور اہل بیت کے فضائل میں کمی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرے سے خلیفہ راشد ہی نہیں مانتے، معاذ اللہ۔ تو یہ حالت ہے ان لوگوں کی، اور اہل سنت و جماعت، اللہ وحدہ لا شریک کا یہ فضل اور کروڑہا یہ کرم ہے کہ اہل سنت کو اللہ نے درمیان والا جو راستہ ہے متوسط وہ عطا فرمایا کہ صحابہ کرام کو بحیثیت اصحاب محمد ماننا ہے، اور اہل بیت کو جب ماننا ہے تو ان کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہونے کی حیثیت سے ماننا، یعنی دونوں کو اپنے اپنے درجے کے اوپر رکھنا ہے۔ تو یہ ان کا نظریہ ہے۔ پھر آپ دوسرا دیکھیے کہ جبریہ کا جو ایک فرقہ تھا وہ کہتا تھا کہ انسان بالکل مجبور محض ہے، یعنی وہ جو بھی کرنا ہے اس نے وہ اللہ تعالیٰ نہیں کرنا ہے، جو وہ کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، اور وہ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جبکہ جو قدریہ ہیں، معتزلہ ہیں، معتزلہ وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خالق ہے، یعنی وہ جو بھی کرتا ہے خود کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے اندر کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ جبکہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسب کا اختیار بھی دیا ہے، یعنی جو بھی کرے گا وہ خود کرے گا، لیکن جو افعال کی تخلیق ہے، یعنی افعال کا خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جس طرح ایک بڑی خوبصورت مثال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پوچھی گئی تو آپ نے اس بندے سے کہا اچھا تم یہ کہتے ہو کہ یعنی دونوں کے درمیان کی جو کیفیت ہے اس کو بیان کرنا تھا، تو نہ تو انسان مجبور محض اور نہ ہی وہ اتنا یعنی خود کرنے والا ہے کہ اپنے افعال کو تخلیق خود کرتا ہے۔ آپ نے کہا اچھا ایسے کرو اپنی ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھائی، تو آپ نے کہا اب دوسری بھی اٹھاؤ، تو اس نے کہا دوسری میں کیسے اٹھا سکتا ہوں، تو صرف ایک ہی اٹھا سکتا ہوں۔ تو آپ نے کہا یہی بات ہے کہ انسان کو صرف اتنا اختیار ہے کہ جتنا وہ کام کر سکے، یعنی کسب کر سکے، اما یعنی انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے، چاہے تو شکر گزار بندہ بنے، چاہے وہ انکار کرے، تو دونوں راستے اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے۔ اب آگے دیکھیے کہ خوارج ہیں، خارجی، ان کا نظریہ یہ ہے کہ صغیرہ یا کبیرہ گناہ کرنا یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے اور یہ انسان کافر ہو جاتا ہے، جبکہ مرجئہ کہتے ہیں کہ گناہ کرنے سے سرے سے کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا، اور اہل سنت کا نظریہ ان دونوں کے درمیان ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے انسان کا ایمان بالکل ختم نہیں ہوتا، یعنی انسان کافر تو نہیں ہوتا، لیکن انسان اگر توبہ نہ کرے تو پھر وہ عذاب کا مستحق ہوگا، اگر وہ گناہوں سے بخشش نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں اللہ تعالیٰ نے معتدل بنایا ہے وہ اسلام کو، اور جو اسلامی فرقے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ معتدل وہ اہل سنت کا نظریہ اور عقائد ہے۔ تو اس لیے جو درمیان والا راستہ ہے اس کو اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے ہمارے اہل سنت کے درمیان غلو کرنے والے بہت سے لوگ پیدا ہوتے جا رہے ہیں جو افراط اور تفریط کا شکار ہو رہے ہیں، اور غلو کرنے میں وہ بھی پیچھے نہیں رہ رہے، فرائض کو چھوڑ رہے ہیں، مستحبات کے پیچھے پڑ رہے ہیں، نوافل کے اندر غلو کر رہے ہیں، جبکہ فرائض کو سرے سے جانتے کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب اولیاء اللہ کی کرامات کا تذکرہ کریں گے تو اولیاء اللہ کی کرامات کو بیان کرتے ہوئے بڑھائیں گے تو اتنا بڑھا دیں گے کہ اب اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں۔ معاذ اللہ بعض اوقات تو وہ رسول اللہ سے بھی یا انبیاء سے بھی اولیاء کو بڑھا دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو وہ اللہ تعالیٰ کے مقابل لا کھڑا کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ غلو کرنے والے ہیں جن کا غلو کرنا یہ ان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔
اب آپ اس پر دیکھیے کہ بعض جو واعظین ہیں وہ اولیاء اللہ کو رسول اللہ سے بڑھا، مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی ہیں حضرت خضر علیہ السلام یہ اللہ کے ولی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جو قرآن کے اندر ان کا واقعہ آیا، تو یہ ثابت یہ کرتے ہیں کہ حصول علم کے لیے نبی کو بھی ولی کے پاس جانا پڑتا ہے معاذ اللہ، جبکہ اس کی اصل تحقیق یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہی ہیں۔ تو ان کے درمیان میں ایسا کمپیریزن کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ معاذ اللہ نبی کی شان کم ہے اور ولی کی شان زیادہ ہے، معاذ اللہ یہ بعض اوقات انسان کو، بلکہ یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ ان کی اولاد نہیں تھی، بیٹے کی طلب ہوئی تو وہ حضرت مریم کے پاس گئے، مریم کے پاس گئے، دیکھا تو وہ پھل کھا رہی تھی، تو ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پھل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ بے موسم پھل دینے پر بھی قادر ہے۔ اب اس نتیجے کو وہ بیان کرتے ہوئے، اس بات کو بیان کرتے ہوئے بھی وہ اس میں غلو کرتے ہیں، اور غلو کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب ایک نبی کو اولاد کی طلب ہوئی تو وہ ولیہ کے دروازے پر پہنچ گئے معاذ اللہ، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ انہوں نے جب ان کو پھل کھاتے ہوئے دیکھا تو دل کے اندر یہ بات آئی کہ وہ خدا جو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ مجھے اس عمر کے اندر اولاد کیوں نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا ذکر قرآن کے اندر آتا ہے، اے اللہ میں بڑھاپے کے اندر ہوں، میری جو بال ہیں سر کے وہ سفید ہو چکے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میری جو بیوی ہے وہ اب بانجھ ہو چکی ہے، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، تو یا رب العالمین تو مجھے اولاد، پہلے اپنی عاجزی کا اظہار کیا پھر اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی۔ تو یہ جو غلو ہے، اس غلو کرنے کی وجہ سے یہ لوگ کفر کے درجے تک بھی بعض اوقات پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک روایت امام دارقطنی نے اور امام شاہین نے، ابن شاہین علیہ رحمہ نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ روایت کی کہ جنگ احد کے اندر حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ آنکھ میں کوئی تیر لگا تو آنکھ نکل گئی، اب رخسار پر گر گئی، آنکھ پکڑی ہوئی حضور کے پاس گیا، رسول اللہ یہ مسئلہ ہو گیا، حضور نے لعاب دہن لگایا، آنکھ کو ٹھیک کر دیا۔ اب یہاں پر لوگ یہ نتیجہ یہ نکالتے ہیں اور معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے درجے سے بڑھا، اور بیان یہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے آنکھ عطا کی تھی اس کا نور کم تھا، جو مصطفیٰ نے آنکھ عطا کی اس کا نور بہت زیادہ تھا معاذ اللہ۔ حالانکہ کہنا یہ چاہیے کہ ایک آنکھ ان کو ملی تھی تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور دوسری آنکھ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے وسیلے سے عطا فرمائی۔ تو ایک آنکھ ماں باپ نے جب پیدا کیا، یعنی ماں کے شکم سے جب باہر آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود تھی، یعنی ماں باپ کے وسیلے سے، اور دوسری آنکھ اللہ تعالیٰ نے جب وہ نکل گئی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ایک طرح سے بن جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آنکھ کو درست کر دیا۔ تو وہ یہاں پر کمپیریزن کرتے ہوئے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ خدا سے بھی بڑھا دیتے ہیں، خدا سے بڑھا دیتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کلمے کو بیان کرتے ہیں کہ جی کلمہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کو بیان کرتے ہوئے نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اس میں اللہ کا نام پہلے ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی بعد میں ہے، تو نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا کو بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے محبوب کا نام وہ ناپاکی کی حالت میں لیا جائے۔ تو جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے زبان پاک ہو جاتی ہے، اور پاک ہونے کے بعد پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے معاذ اللہ۔ تو یہ بھی ایک طرح سے غلو کی مثال ہے کہ حالانکہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ناپاکی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ انسان وہ اگر محتلم ہو یا وہ حائض، کوئی عورت حائضہ ہو یا کوئی آدمی جنبی ہو، تو وہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ نہیں سکتا، اور حدیث نبوی کو اگر کوئی بندہ اس حالت میں ہاتھ نہیں لگاتا تو یہ ادب کی وجہ سے ہے، تو ادب کی وجہ سے حدیث مصطفیٰ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کو تو آپ ناپاکی میں چھو ہی نہیں سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو ناپاکی کی حالت میں چھونا بالکل حرام ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کا تقدم ہے، یہ تقدم
تقدم بالذات بھی ہو سکتا ہے، تقدم بالشرف بھی ہو سکتا ہے، تقدم بالذکر بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو آپ اللہ سے بڑھا. اب ایک ہمارے جو واعظین ہیں، خطباء ہیں، ایک شعر پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو بیان کرنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ جس کو اللہ پکڑ لے اس کو تو رسول اللہ چھڑا سکتے ہیں، لیکن جس کو رسول اللہ پکڑ لے اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اختیارات ہیں ان کا تقابل کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، اور یہ سخت درجے کا گناہ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے، تو ان کا آپس میں مقابلہ کرنا تو ویسے ہی ناجائز اور غلط اور حرام ہے. تو آپ یہ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا مقابلہ کر رہے ہیں؟ تو بعض جو احادیث ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ امت کی شفاعت کریں گے، تو شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی زبردستی کی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اذن سے ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ رسپیکٹ عطا فرمائے گا، یہ عزت عطا فرمائے گا، یہ شان دے گا کہ اے حبیب آپ شفاعت فرمائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفاعت فرمائیں گے. تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ معاذ اللہ جو خطیب ہیں، نقیب ہیں، جب کسی محفل کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی 200-400 بندے کو، مجمع کے حساب سے، چھوٹا مجمع ہے تو 200-400 بندے کو، بڑا مجمع ہے تو لاکھوں بندوں کو اپنی طرف سے جنت الاٹ کراتے ہیں، اپنی طرف سے جنت میں پلاٹ دے کر. تو وہ جناب گھروں کے اندر جب واپس آتے ہیں تو لوگوں کو جنت کے پلاٹوں کا مالک بنا کر آتے ہیں معاذ اللہ. حالانکہ جو بندہ بے عمل ہے وہ پہلے تو اپنے اعمال کا حساب دے گا نا، وہ پہلے بتائے گا اللہ تعالیٰ کو کہ میں یہ کام نہیں کرتا تھا تو کیوں نہیں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب پوچھ لیا کہ ساری زندگی تم نے عطا کی، تم یہ جو غلط کام تھے، غلط کاریاں تھی، تم یہ کیوں نہیں ان سے باز آئے. تو یہ صورت ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ فلاں کسی پیر صاحب کے جب مرید ہو جاؤ گے تو ان کا مرید ہونے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ صرف مرید ہونے کی وجہ سے، خواہ تم بے عمل ہو، خواہ تم زنا کرتے رہو، خواہ تم چوریاں کرتے رہو، خواہ تم ڈاکے ڈالتے رہو، لیکن چونکہ تم فلاں پیر صاحب کے مرید ہو گئے ہو اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. معاذ اللہ، یہ تو کوئی صورت نہیں ہے. پیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مرید کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے. یا رب العالمین، یہ تیرا بندہ ہے، اس کو تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں، اس کے دل کو ہدایت عطا فرما. مرید کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس کو اسباق بتاتے ہیں، اس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند بناتے ہیں. لیکن معاذ اللہ ہمارے یہاں پیر بھی ایسے جاہل اور ڈھونگی پیر ہیں کہ ان کی حالت یہ ہے کہ خود کو نہائے ہوئے صدیاں گزر گئیں. پتہ نہیں پیدا ہوئے تھے تو اس وقت نہایا، جب اس وقت نہایا تھا دائی نے یا ماں باپ نے، اور اب جب مریں گے تو ان کو غسالہ یا غسال نہلائے گا، اور زندگی میں کبھی غسل بھی نصیب نہیں ہوا. بال ہیں ان کی، مینڈیاں بنی ہوئی ہیں، لٹیں بنی ہوئی ہیں، اور جب جو بندہ غسل نہیں کرتا وہ نماز کیسے پڑھتا ہے؟ اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ قرآن نہیں پڑھتا، ظاہری بات ہے ناپاکی کی حالت میں قرآن تو چھو بھی نہیں سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے. تو جو بندہ ساری زندگی جس نے غسل ہی نہیں کیا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی زندگی کیا ہے؟ وہ کون سی شریعت کی بات کرتا ہے، کون سی طریقت کی بات کرتا ہے؟ اور ہمارے ہاں لوگ اتنے بھولے بالے، اتنے عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ اگر وہ خانہ کعبے میں بھی گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر کوئی پریشانی ہو گئی، بیمار ہو گئے، تو فون کر کے کہتے ہیں داتا صاحب دیکھ دے کر، او خدا کے بندے تو خانہ کعبہ میں موجود ہے، او خدا سے دعا کر، اللہ تعالیٰ سے دعا کر، اللہ تعالیٰ تیری اس مصیبت کو دور کرے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کیا تو نے قرآن کے اندر نہیں پڑھا؟ کیا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ وہ تیرے کام کرنے سے عاجز ہے؟ تو نے اگر کوئی کام کرنا بھی ہے تو تو اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے ضرور دعا کر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بالکل تیرے کام کرنے سے عاجز ہے اور تو خدا سے مانگنا ہی چھوڑ دے، خدا کے حضور سجدہ جھکانا ہی چھوڑ دے. اب آپ کو ایک اور میں روایت بتاتا ہوں. یہ جو بیان کرتے ہیں کہ ایک حکایت ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے، واعظین یہ حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنید بغدادی دریائے دجلہ پر آئے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس طرح چلنے لگے کہ جس طرح بندہ زمین پر چلتا ہے، پانی پر چلنے لگے. اب وہ چل رہے ہیں اور چلتے چلتے انہوں نے دریا پار کر لیا. ایک بندہ تھا پاس، اس نے کہا حضرت کیا بات ہے؟
تو آپ نے کہا کہ تو بھی پار کرنا چاہتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. تو اس نے کہا چل تو آ اور یہاں سے کیا ہے یا جنید یا جنید یا جنید، تو دریا پار کر لے گا. اب اس نے دریا پار کرنے لگا تو دریا پار کرتے کرتے وہ یا جنید کہنے لگا، اور کہتے کہتے وہ پانی کے اوپر یوں چل رہا تھا جیسے وہ زمین پر چلتا ہے. درمیان میں جب وہ پہنچا تو اس کو خیال آیا کہ یہ جنید خود تو یا اللہ کہہ رہا تھا، تو مجھے اس نے یا جنید پر لگا دیا ہے. تو شیطان نے اس کو وسوسہ ڈالا اور اس نے کہا یا اللہ. جب اس نے اللہ کا نام لیا تو وہ ڈوب گیا. ڈوبا تو اس نے کہا حضرت مجھے باہر نکالو. تو انہوں نے کہا تو جو تجھے بتایا تھا وہ پڑھ. اس نے وہی یا جنید کہا اور وہ پانی سے باہر آ گیا. تو اب معاذ اللہ یہاں سے نتیجہ یہ نکالا کہ خدا کا نام لینے سے بندہ ڈوب جاتا ہے اور پیر کا نام لینے سے بندہ وہ پانی کی سطح پر تیرتا رہتا ہے. معاذ اللہ. اب یہ کہانی کسی نے بنائی اور بنا کر بیان کر دی، پیروں کی شان کے اندر غلو کیا، اور اتنا غلو کیا معاذ اللہ، اتنا غلو کیا کہ غلو کرتے کرتے ان لوگوں کو لا خدا کے مقابلے میں کھڑا کیا. استغفر اللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے پھر اس حکایت کا اچھی طرح سے پوسٹ مارٹم کیا. تو یہ جو ہمارے ہاں جو کیفیت ہے انسانوں کی، یہ چونکہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں یہ معاشرہ ہندوؤں سے متاثر ہے، اور ہندوؤں کے اندر دیو مالائی داستانیں ہیں کہ وہ یہ ہوا اور وہ ہوا اور اس طرح. تو اب اگر کوئی خطیب لوگوں کو اللہ کے ولیوں کی شان بتاتے ہوئے یہ کہے نا کہ فلاں بزرگ ہیں انہوں نے اپنی ساری زندگی کبھی نماز ضائع نہیں کی، وہ فلاں بزرگ ہیں انہوں نے ہمیشہ رزق حلال کھایا ہے، فلاں بزرگ ہیں وہ شریعت کے بڑے پابند ہیں، تو لوگ وہ بالکل سنیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے وہ عام سا بندہ ہوگا. لیکن جب وہ یہ بتائے گا کہ پیر صاحب کو ایک مرتبہ میں نے دیکھا تو وہ پانی پر چل رہے تھے، پیر صاحب کو میں نے دیکھا وہ ہوا میں اڑ رہے تھے، تو اب یہاں پر آگ لگے گی. اب نوٹ نچھاور ہوں گے، نوٹ اتنے برسیں گے حضرت صاحب کے اوپر. مرید ظاہری بات ہے اٹھیں گے، ہمارے پیر کی تعریف ہو رہی ہے، اور مرید اٹھ کر پیر صاحب کے اوپر یوں نوٹوں کی گڈیاں برسائیں گے. اب مرید بھی خوش، پیر صاحب بھی خوش اور خطیب بھی خوش، تینوں خوش. جبکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، اللہ کے حبیب ناراض، اللہ تعالیٰ ناراض، اور وہ حقیقی اولیاء کرام جن کے یہ وارث ہونے کے دعوے دار ہیں وہ بھی ناراض کہ دیکھو ان لوگوں نے ہمیں کہاں پر خدا کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے معاذ اللہ. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ آپ کی ولایت کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بلند مقام عطا فرمایا. آپ رمضان المبارک میں ہی پیدا ہوئے تھے، تو اتنے یہ دیکھیں نا آپ ان کا جو ایک واقعہ ہے اس کو بیان کریں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے چھوٹا سا بچپن کا واقعہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا کہ آپ جو تھے ان کو ماں نے بھیجا سفر پر علم حاصل کرنے کے لیے گئے، تو ماں نے 40 دینار قمیض کے اندر والی سائڈ پہ سی دی. اب وہ جب ڈاکو آئے انہوں نے آ کر تلاشی لی تو پوچھا بچے سے بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے پاس 40 دینار ہیں جو میری ماں نے اس میری قمیض کے اندر سلائی کیے ہوئے. اب یہ واقعہ ہے تو وہ سمجھا شاید بچہ مذاق کر رہا ہے. دوبارہ کوئی آیا اس نے پوچھا تو آپ نے پھر یہی سچ بول دیا. وہ اٹھا کر آپ کو لے گیا اور جا کر وہ تلاشی لی گئی تو واقعی آپ کی قمیض میں سے وہ مال نکل آیا. تو اس نے کہا بیٹا تم یہ چھپا بھی سکتے تھے تو یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں جب چلا تھا تو میری ماں نے یہ کہا تھا کہ یہ عبد القادر تم نکل رہے ہو، تمہاری یہ میں پیسے سلائی کر رہی ہوں، اور تمہیں ایک نصیحت بھی کرتی ہوں کہ جب بھی کسی جگہ پر جاؤ تم سے کوئی بات پوچھی جائے تو جھوٹ نہ بولنا، سچ بتانا. اب کسی بندے کا سچ بولنا، یقین کریں کسی بندے کا سچ بولتے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، خدا کی قسم اس کے ہوا کے اندر اڑنے سے بڑی کرامت ہے. میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ جو ساری زندگی شریعت مطہرہ کا پابند ہے اور دوسری طرف وہ بندہ جو آپ کو ہوا میں اڑ کر دکھاتا ہے، خدا کی قسم یہ دو بندے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ ہوا کے اندر اڑنا یہ کیا فضیلت کی بات ہے. ہوا کے اندر تو یہ جتنے جادوگر ہیں یہ مسخرے ہیں یہ بھی اڑ سکتے ہیں. تو شریعت کے اوپر چلنا اور شریعت کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے. ہر بندہ ان کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا. تو اس لیے ان باتوں کا خیال کرنا وہ انتہائی ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا، سورہ انعام کی آیت نمبر 91 فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، فرمایا کہ
ان لوگوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہ کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. اور اللہ کی قدر کرنے کا حق کیا ہے؟ کہ انسان اللہ وحدہ لا شریک کے حضور اپنے سر کو جھکائے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق حقیقی سمجھے، فاعل حقیقی سمجھے، اپنا معبود برحق سمجھے، اور اللہ اور اس کے رسول کا اس کا وہ حق دے جس کے وہ لائق ہے. اگرچہ ہماری یہ اوقات اور ہماری یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی زبانوں سے ان کی شان کو بیان کریں، لیکن جتنی ہماری بساط میں ہے ہم اس کے مطابق لگے ہیں. جتنا اللہ اور اس کا رسول کا کرم ہے وہ ہمارے اوپر کرے گا، اپنی شان کے مطابق وہ کرم کرے گا. تو اس لیے یہ اللہ اور اس کے رسول کی قدر کرنا یہ ہمارے لیے لازمی ہے. یہ چند گزارشات تھیں غلو کے حوالے سے جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کی. ان کو بیان کرنے کا مقصد فقط اصلاح کرنا ہے تاکہ ہمارے جو خطیب، واعظین اور جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ جب اس طرح کے واقعات کو بیان کریں تو کرتے کرتے اللہ سے بھی ڈریں کہ خدا تعالیٰ وہ بڑا بے نیاز ہے، کسی کی بھی رسی کو جب اس کا جی چاہے وہ کھینچ لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.